افغانستان میں جو طالبان کے حامی ہے کچھ اہلکار بھی ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پہ یہ خبر جاری کی ہے کہ جو داعش کے سابق سربراہ تھے اس خطے کے لیے، ریجن کے لیے، اس کو خراسان بھی کہتے ہیں، اس کے جو سربراہ تھے اسلم فاروقی، وہ شمال افغانستان میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کی تفصیل تو نہیں دی گئی کہ وہ کیسے وہ ہلاک ہوئے ہیں، لیکن جو معلومات ہم نے حاصل کی ہے کہ وہاں پہ ایک آپریشن ہوا تھا اور اس آپریشن میں یہ مارے گئے تھے۔ کسی نے یہ بھی کہا مجھے کہ وہاں پہ جو کچھ اغواکار تھے تو ان کے ایک مرکز پہ چھاپا طالبان کے، وہاں جو سیکورٹی فورسز ہے انہوں نے مارا، اس میں یہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اسلم فاروقی 2020 میں سابق جو حکومت تھی اس میں وہ گرفتار ہوئے تھے اپنے کچھ ساتھیوں سمیت، لیکن اس وقت طالبان نے کہا تھا کہ وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے خود جا کر کے افغان حکومت کو، اس وقت کی سابق حکومت کو اپنے آپ کو حوالہ کیا تھا اور پناہ لی تھی۔ یہ طالبان کے جو ترجمان تھے اس وقت ذبیح اللہ مجاہد، اس نے یہ بات کی تھی کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے خلاف آپریشن یہ کرتے تھے طالبان داعش کے خلاف، تو یہ لیکن افغان حکومت نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اسلم فاروقی وہ پاکستان کے اورکزئی ضلع کے رہنے والے تھے، اور بعد میں جب کچھ کالعدم ٹی ٹی پی سے کچھ لوگ شامل ہو گئے تھے تو اس میں اکثریت اورکزئی، اس وقت ایجنسی تھی قبائلی، اس سے ان کا تعلق تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلے خراسان کے لیے، جب اس کو خراسان کہتے ہیں داعش، ان کے جو سربراہ تھے حافظ سعید خان، اس کے ساتھ کچھ لوگ جس میں سابق ٹی ٹی پی کے ترجمان بھی تھے، شاہد اللہ شاہد، یہ لوگ ٹی ٹی پی سے الگ ہو کر کے داعش میں چلے گئے تھے، تو وہ بھی گزشتہ حملوں میں، ڈرون حملوں میں امریکی، اس میں پھر افغانستان میں وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ تو یہ بھی ان کی اہم شخصیت تھی۔ اسلم فاروقی کے بارے میں یہ بتاؤں، جب یہ گرفتار ہوئے تھے اور افغان حکومت نے سابق نے خود یہ کہا بھی تھا کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، تو پاکستان نے اس کا مطالبہ کیا تھا کہ اسلم فاروقی کو پاکستان کے حوالے کیا جائے، کیونکہ یہاں پہ پاکستان کا اس وقت کہنا تھا کہ یہ کئی جرائم میں ملوث ہے، انہوں نے یہ کہا تھا، لیکن افغان حکومت نے اس وقت انکار کیا تھا اسلم فاروقی کو پاکستان کے حوالے کرنے سے۔ اس وقت افغان حکومت کا یہ بھی ایک موقف تھا کہ ان کو جو افغانستان کے قوانین ہیں ان کی بنیاد پہ ان کا عدالت کارروائی کے خلاف کی جائے گی، لیکن یہ ابھی تک معلوم نہیں کہ یہ کیسے رہا ہوئے تھے۔ لیکن یہ اطلاعات ضرور ہے کہ جب طالبان نے جب اگست میں طالبان مختلف شہروں میں جاتے تھے تو جیل توڑتے تھے، تو ممکن ہے کہ یہ اسی میں سے رہا ہو گئے تھے، لیکن چونکہ طالبان کا پہلے دعویٰ تھا جب طالبان کی حکومت سے پہلے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو حوالے کیا تھا سابق حکومت کے، تو یہ اب واضح نہیں ہے، ممکن ہے کہ اس وقت پھر بعد میں یہ رہا ہو گئے تھے، لیکن بہرحال اب سرکاری طور پہ اس کی ہلاکت کی تو ابھی کسی نے بات نہیں کی، لیکن جنہوں نے طالبان نے ان کو سوشل میڈیا پہ ان کی تصویر بھی جاری کی ہے اور خبر بھی جاری کی ہے، تو وہ طالبان کے وہ جب بھی کوئی فیصلے ہوتے ہیں تو وہی ان کو اکثر جاری کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے اسلم فاروقی کی موت کے حوالے سے خبر جاری کی ہے، تو اس کو زیادہ لوگ اس کو درست سمجھتے ہیں۔ میری نظر میں اسلم فاروقی کا جو ان کی ہلاکت ہے، یہ داعش کے لیے افغانستان میں ضرور ایک نقصان ہے، کیونکہ داعش پہلے سے طالبان نے ان کے خلاف کئی مواقع پہ، کئی جگہوں پہ جب ان کی حکومت بنی ہے تو آپریشنز کیے ہیں، کابل سمیت۔ لیکن یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب طالبان کی حکومت بن گئی تھی اسلامی امارت کی، تو کچھ حملے ہوئے تھے، کابل میں بھی ہوئے تھے، ننگرہار میں بھی ہوئے تھے طالبان کے خلاف۔ تو طالبان اکثر کہتے ہیں کہ داعش ان کے لیے خطرہ نہیں ہے، افغانستان کے لیے خطرہ نہیں ہے، لیکن اکثر رپورٹ میں، بین الاقوامی اداروں کی رپورٹس میں داعش کو ایک خطرہ قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن اسلم فاروقی کی ہلاکت میری نظر میں داعش کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ ان کے سابق سربراہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کے سربراہ بھی یہ رہ گئے تھے۔